فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام العزيز وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي السجود صدق الله مولانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشر الأواخر من رمضان ثوابه كان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر ایک عظیم احسان رمضان المبارک کی صورت میں کیا، اور رمضان المبارک کی عبادتوں کا ثواب اس درجے اور اس حد تک بڑھا دیا گیا کہ عام دنوں میں یا عام زندگیوں میں اگر انسان ان کاموں کو کرتا تو اتنا ثواب اس کو نہیں دیا جاتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ پھر اس پر مزید احسان اللہ نے یہ کیا کہ رمضان المبارک ہی میں ایک رات، ایسی عظیم رات جو ہے اللہ نے رکھی ہے کہ جس رات کی عبادت، جس رات میں ایک لمحہ کھڑے ہونا عبادت کی نیت سے، جس رات کے اندر کوئی کار خیر کرنا اللہ کے لیے اخلاص کی نیت سے، جس رات میں اللہ سے مغفرت چاہنا اور جس رات میں روٹے ہوئے رب کو منانا، اس کی عبادتوں کو خیر من الف شہر، ایک لمحے کی عبادت، ایک گھنٹے کی عبادت، ایک رات کی عبادت، یہ 1000 مہینے سے زیادہ قرار دی گئی۔ اس کی ایک لمحے کی عبادتیں، رات بھر کی عبادتیں 1000 مہینے سے زائد کے برابر عبادتیں ہیں۔ وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ یہ وہی لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ لیکن ہمارے عام ذہنوں میں ایک طرف یہ تأثر پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا مطلب 27ویں شب، عام ذہنوں میں رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا پہلے عشرے کا۔ جب ایک عشرہ ختم ہو گیا تو آپ نے اپنے حجرے کی طرف کا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ میں جس رات کی تلاش میں اعتکاف میں بیٹھا تھا وہ پہلے عشرے میں نہیں ملی، اس لیے اب میں دوسرے عشرے کی نیت کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ جب دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو مخاطب فرمایا کہ اس عشرے کے اندر بھی لیلۃ القدر مجھے نہیں ملی۔ میں نے اس کو تلاش کیا، جستجو کی۔ پھر اس لیے لوگوں، میں تیسرے عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں لیلۃ القدر کی تلاش میں، اور اللہ نے اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر رکھی ہے۔ اس لیے جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آنا چاہے وہ مسجد میں آ جائے، میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کرنے لگے، اور 21ویں شب کو ہی جو طاق رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ تھی کہ میں
کچی اور گیلی زمین کے اندر سجدہ کر رہا ہوں، اور مسجد نبوی میں اس رات بارش آئی، فجر کی نماز آپ نے مٹی میں، گیلی مٹی میں کی، سجدہ ادا کیا فجر کی نماز میں۔ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آخر عشرے کے اندر ہے، لیکن 27 کو ہو یہ متعین نہیں ہے۔ ہاں غالب گمان ہے کہ 27 کو ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی ہے اور کبھی ہو بھی جاتی ہے، اس لیے اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ اللہ نے آخر عشرے میں شب قدر کو کیوں رکھا؟ اس کی کئی وجوہات اور اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ رمضان کے شروع سے 2 عشرے یعنی 20 رمضان تک انسان سے غفلت، کوتاہی، بہت سارے گناہ کے کام، اور رمضان المبارک کے شایان شان جو کام نہیں ہونے چاہیے وہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آخر عشرے میں لا کر شب قدر کی عبادت کو پورے رمضان کا کفارہ، پوری زندگی کا 1000 مہینے کا کفارہ بتایا۔ 1000 مہینے سے بہتر۔ اگر اس شب قدر کو رمضان مبارک کے اول عشرے میں رکھا جاتا، انسان توبہ نہ کر لیتا، لیکن باقی کے رمضان پھر گناہوں میں گزارتا، تو اس کو شب قدر مل کے کیا فائدہ ہوتا؟ کفارات لمن قبلہا، یہ پہلے کی کفارے ہیں۔ پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے، شب قدر کی عبادت، آخر عشرے کی عبادت، پہلے 2 عشروں کے یہ کفارہ ہے، سمجھ لیجیے۔ جو کوتاہیاں، غفلتیں یہاں سرزد ہوئی ہیں، آخر عشرے میں آ کر انسان متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر عشرے میں عمل مبارک کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا آخر عشرہ آتا تو آپ اپنی کمر کو کس لیتے۔ انسان کمر کب کستا ہے؟ تہبند اور پیجامہ کب اٹھا کے موڑتا ہے، فولڈ کرتا ہے؟ جب کوئی محنت والا، مشقت والا کام کرتا ہے اور اس کام کے اندر پوری اپنی قوت اور طاقت اس کو جھونکنی ہوتی ہے، تب جا کے آستین چڑھاتا ہے اور کمر بند چڑھاتا ہے، لنگی کو اچھی طریقے سے لپیٹتا ہے، پیجامہ کا ناڑا کس لیتا ہے۔ تو اس وقت کے جب کوئی محنت اور عظیم الشان انسان کام کر رہا ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی پوری طاقت جھونک دیتے، اور دوسرے کیا کہ آپ اپنے بستروں سے علیحدہ ہو جاتے۔ پورا عشرہ گزر جاتا، آپ کبھی اپنے بستر سے ٹیک نہیں لگاتے، آرام کے لیے لیٹتے نہیں، آپ بستر کو چھوڑ دیتے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری عام زندگیوں میں اس طرح کی عبادت کا تصور نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو دنیا کی الجھنیں، یہاں کے اسباب، یہاں کے کام کاج، یہاں کی مصروفیتیں، یہاں کے معاملات اس کو مستقل اس طرح عبادت کرنے نہیں دیتی۔ اس لیے اللہ نے بندوں کے لیے شب قدر کو رکھا۔ چنانچہ یہی ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا مجاہد اور عبادت گزار شخص گزرا ہے کہ جو دن کو تو راہ خدا میں لڑتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور رات بھر، ساری رات بھر عبادت کرتا ہے، اور اس طرح کی عبادت اس نے جو ہے 1000 شہر، 1000 مہینے کی اپنی پوری عمر۔ کیا مطلب؟ دن کو بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں اپنی جان کی بازی لگایا، اپنی طاقت کو جھونکا۔ رات جو آرام کا وقت ہے، میدان سے آ کر تھکنے کا اور سو جانے کا وقت ہے، اس نے جو ہے اس وقت کو بھی اللہ کی عبادت میں لگایا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور سوال کیا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول، بنی اسرائیل کی عمریں 1000، اوپر سے ان کی عبادتوں کا یہ معاملہ،
کہ اتنا زبردست عبادت کا طریقہ کار اے اللہ کے رسول ہم چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو ہے عمریں ہیں ان کی 30-70 سال 75 سال 60 سال. اب تو 70-80 تک بہت مشکل، 60-70 میں چلا پیٹے جا رہے. اس سے آگے ہماری عمریں نہیں ہیں. تو 1000 مہینے مطلب 83 برس. اب 83 برس اگر کسی شخص کی عمر ہو بھی جائے، جیسے ہوتی ہے عام طور پر بہت سارے لوگ 100 تک بھی پہنچتے ہیں، تو اس میں سے اس کی بلوغیت کے 15 سال نکال دو، 15-16 سال نکال دو، رہ گئے کتنے 80 سال. تو 83 سال کی عبادت ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، یعنی ہم کو اتنی عمر نصیب ہی نہیں ہوتی، تو ہم کیسے کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے عبادتوں میں امت محمدیہ کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے لوگ سبقت لے جائیں گے. اللہ نے سورۃ القدر کو نازل فرمایا، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے سے ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کے بقدر یا اس سے زائد. واللہ یضاعف لمن یشاء. 1000 مہینے کا ثواب کہ اللہ کے پاس 10,000 مہینے کا ثواب دینے کی بھی استطاعت اور طاقت ہے. جس کو چاہتا ہے اتنے دے دے اللہ. عبادتوں کے خلوص پر عبادتوں کا ثواب ملتا ہے. خلوص کے اوپر ہے ساری چیزیں. زبردستی تھوپنے سے، کسی کے کہنے سے، کسی کے بولنے سے اس کا خلوص بڑھتا نہیں. یہ ساری بات اپنی ہے، اپنے دل کی بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی مرضی سے راہ خدا میں آئے، اپنی مرضی سے جو ہے اللہ کے گھر میں آئے، اپنی مرضی سے عبادتوں کو انجام دے. بات تو خلوص کی ہے، اور خلوص تھا اس لیے صحابہ کرام کے ایمان کا معیار وہ بنا تھا. اسی کو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے کہا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. آج ہم اذان بھی دے رہے ہیں، ہماری روح کے اندر اخلاص نہیں ہے. ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے. ساری چیزیں ہیں، کمی ہے تو اخلاص کی ہے. کمی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا تزکیہ نفس کیا تھا اس چیز کی کمی ہے. تو اعمال سارے ہو رہے ہیں، کمی اخلاص کی ہے. تو بندہ جو کام خود سے چاہ کر کرتا ہے اس کے اندر جو ہے اخلاص بھی ہوتا ہے، زبردستی سے کام جو نہیں بنتا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے. لیکن آخر عشرے میں لیلۃ القدر کو رکھنا، علماء نے اس کے اندر نقطہ بیان کیا ہے. کیا؟ آخر عشرہ چونکہ رمضان المبارک کے اختتام کی طرف چلتا رہتا ہے، اور لوگ تقریباً پہلے رمضان سے 2 عشروں سے عبادتیں کرتے کرتے آ کر آخر عشرے میں تھک جاتے ہیں. ہمارے بعض احباب پہلے عشرے میں تھک جاتے ہیں، جن کی چاند رات ہو جاتی ہے 11ویں تراویح کو، ان کی عید تو اسی دن ہو جاتی ہے. 10 دن کی تراویح پڑھ لی اور رمضان ختم، 10 دن کا رمضان. بعض جو ہے 15 دن میں، بعض 20 دن کے اندر. پھر آخر عشرے میں تو کوئی جو ہے مسجدوں کے اندر آتا ہی نہیں ہے. اب رمضان کے معاملات یہ بن گئے. تو یہ حال امت کا اگر رہا تو آخر عشرے میں شب قدر کی عبادت بھی نصیب نہیں ہوگی. اور اگر آدمی چلتے پھرتے صرف فرائض بھی ادا کر لے تو جو اہمیت اللہ کی یہاں عبادتوں کی ہے، وہ لذت، وہ خلوص اس کو عطا نہیں ہوگا. عبادتیں کرنے میں کاروبار کے مسائل، گھر کے مسائل آتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو پرسکون عبادت جو ہے نہیں ملے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخر عشرے کا پورا عبادتوں کا اہتمام کرنے، اور رمضان المبارک جب رخصت ہو رہا ہو تو اس کی عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو جھونکنے کا طریقہ کار اعتکاف کو بتایا. اعتکاف رمضان المبارک کا یہ آخر عشرے کا اعتکاف، یہ سنت موکدہ علی الکفایہ ہے. کیا مطلب؟ پورے محلے میں سے کم ایک شخص کو مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ضروری ہے. جیسے نماز جنازہ، کہ اگر بستی میں سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی، پوری بستی کو عذاب، پوری بستی پر گناہ.
اور اگر ایک آدھی شخص پوری بستی میں سے آ گیا شرکت کے لیے، سب کی طرف سے کافی ہے۔ کم سے کم یہ معیار ہونا چاہیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف مسئلے کے لیے ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات ہے شوق کی۔ جس کو شوق ہے تو اپنا اعتکاف خود اپنے اعتبار سے تیار ہو کر مسجد کے اندر آئے کہ مجھے لیلۃ القدر کو حاصل کرنا ہے، رمضان مبارک کے آخری ایام کی عبادتیں مجھے کرنی ہے۔ کیا پتہ آئندہ رمضان کی یہ سعادتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحے مجھے نصیب نہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ رمضان اس طریقے سے گزارو جیسے زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد پھر رمضان ملنے والا نہیں۔ نماز ایسی پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو، اس کے بعد ہمیں اتنا وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے اعتکاف جو ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارا آخر اشرا شاپنگوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مارکیٹ کے اندر، گھروں کے دھلنے دھلانے میں، کلروں کے مارنے میں، بچوں کے کپڑے، یہ وہ ہزار مسائل رہتے ہیں ہمارے عید کی تیاریوں میں۔ اتنا قیمتی اشرا ہم جو ہے عید کی تیاریوں میں ڈال دیتے ہیں، اتنا قیمتی اشرا، اور اس کے اندر جو ہے بسا اوقات فرائض کا بھی اہتمام نہیں رہتا۔ اس لیے اس عشرے کو اگر ہم آخر عشرے کو ضائع کرنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اعتکاف کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا۔ عام انسان جو اعتکاف میں نہیں ہے اور ایک وہ انسان جو اعتکاف میں ہے، دونوں کی عبادتوں میں سب سے بڑا فرق کیا ہے بتاؤں؟ اگر عام انسان مسجد میں آیا، تلاوت کی تو ثواب، نماز پڑھا تو ثواب، ذکر و اذکار کرا تو ثواب، اور معتکف جو مسجد کے اندر ہے وہ چاہے مسجد کے اندر سو رہا ہو تو بھی اس کو ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نیت سے مسجد میں آیا ہے وہ نیت اس کی چل رہی ہے، ابھی مسجد سے باہر گئی نہیں۔ اعتکاف خود ایک عبادت ہے، تو اس کا بیٹھنا بھی عبادت، مسجد میں اس کا کھانا بھی عبادت، مسجد میں جو ہے اس کا لیٹنا بھی عبادت، اور ہمارا جو عام ہے اس کے اندر جو ہے ہم کریں گے تو ہوگا۔ اس لیے اگر ایسا شخص جو ہے پوری مکمل 5 طاق راتوں کے اندر سو بھی گیا تو بھی اس کو شب قدر مل گئی، اتنا بڑا بینیفٹ ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا مسجد میں آ کر پورا آخری عشرہ کچھ نہیں کیا، اس نے صرف سویا، کھایا، سحری کیا، سویا، افطار کیا، نمازیں پڑھتا رہا، 5 سویا، کوئی عبادت اس نے نہیں کی، تب بھی اس کو شب قدر مل گئی۔ کیوں؟ آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہیں، اور 5 طاق راتوں میں سے کسی نہ کسی میں تو شب قدر آنی ہے، اور معتکف کا سونا بھی عبادت ہے، تو گویا کہ اس کی عبادت چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص خالص ایمان کی نیت سے آخر عشرے کا اعتکاف کر کے مسجد میں آتا ہے تو اس کو ایسا جیسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس کو ملا ہو، حجتین او عمرتین، 2 حج یا 2 عمرے کا اس کو ثواب ملے گا، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے میں جب سے یہاں آیا ہوں میرا معمول ہے کہ میں ہر سال آخر عشرے میں یہاں پر اعتکاف کرتا ہوں۔ جب سے آیا ہوں یہ 4واں رمضان ہے، اس سال بھی انشاءاللہ نیت اور ارادہ ہے، باقی اللہ کو جو منظور ہو۔ لیکن میں صرف اکیلا اعتکاف نہیں کیا، میں نے ہمیشہ نوجوانوں کے ساتھ میں اعتکاف لے کر نیت کی، اور یہ کیا کہ تاکہ جو ہے نوجوانوں کے اندر بھی عبادت کرنے کا طریقہ ان کے اندر آ جائے، تلاوتوں کے طریقہ آ جائے۔ سال بھر ہم رمضان کے بعد اس طریقے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کم سے کم ہماری رمضان کی عبادتیں تو صحیح ہوں۔ اس لیے میرا معمول ہے ہمیشہ کہ میرے ساتھ ہر سال 10-11 لوگ یہاں پر اعتکاف کرتے ہیں۔ اس سال بھی ہم نے ارادہ کیا ہے جن احباب کو اعتکاف کرنا ہو تو 20واں روزہ 20 رمضان میرے خیال میں اتوار کے دن آ رہا ہے، تو آپ کو غروب آفتاب سے پہلے، افطار کے بعد نہیں، غروب آفتاب سے پہلے افطار سے پہلے آپ کو اپنے ضروری سامان کے ساتھ سنت موکدہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہونا ہے۔ جب ایک مرتبہ داخل ہو گئے تو مسجد کی حد شرعی یہ دروازہ ہے، اس کے باہر آپ بغیر اپنی فطری ضرورت کے نہیں جا سکتے۔ فطری ضرورت کیا ہے؟ بیت الخلاء، ٹوائلٹ، پیشاب، پخانہ اور وضو وغیرہ۔ وضو بھی کب؟ جب وضو ٹوٹ جائے۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو بلا حاجت کے آپ وضو بھی کرنے نہیں جا سکتے۔
یہ انسان کی اتنی ہی فطری ضروریات ہے، بس اس کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ جب ہر لمحہ اس کا اعتکاف کے اندر گزر رہا ہو تو اس کے اوپر ثواب بھی ایسے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حج یا 2 عمرے کا ثواب ایسے نہیں کہا۔ پھر شب قدر اگر اس کو مل گئی اس میں تو 1000 مہینے کی عبادت 83 برس۔ اگر کسی شخص نے 10 سال اگر شب قدر کو حاصل کر لیا اعتکاف کر کے تو کتنے ہو گئے؟ 833 سال کی عبادت۔ اور اگر 20 سال کسی نے شب قدر کو پا لیا 20 سال اعتکاف کر کے تو کتنے ہو گئے؟ 1666 سال۔ معمولی بات ہے۔ اتنی عبادت جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آئے ہیں تو ہم کیوں مایوس ہو اس کے در سے؟ اس کے در کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی سنت